السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ڈاکٹر حافظ عرفی رحمۃ اللہ علیہ کا خواب شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو ہمیں یاد نہیں کرتا تو پہچانے گا کیسے؟ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہاری اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ تب عرفی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان کیسے آنا ہوا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ سے بہت گلہ ہے، آپ جب بھی روزانہ رات کو درود شریف پڑھتے ہیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پڑھتے ہیں، ہم پر نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا، اماں جان وہ کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ جب بھی درود پڑھتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اور فرشتے یہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر لے جاتا ہے۔ عرفی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اماں جان بتائیں میں آپ رضی اللہ عنہ پر درود کیسے پڑھوں؟ فرمایا، بیٹے بس ایک لفظ وآلہ شامل کر لیا کرو، یعنی پورا درود پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پہ بھی جائے گا اور جنت البقیع میں ہمارے پاس بھی آئے گا۔ ڈاکٹر عرفی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میں نے 15-20 دن اسی طرح پورا درود شریف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تو پھر سے خواب میں اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ ادھر درود شریف آپ کے منہ سے نکلتا ہے، ادھر فرشتے چاندی کے برتنوں میں اٹھا کر ہمارے پاس لا کر پہنچا دیتا ہے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو آلہ کے لفظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر درود بھیجیں تاکہ زیادہ سے زیادہ روحانی ثمرات اور برکتیں سمیٹ سکیں۔ سامعین، ہمیں اس خواب کے ذریعے ایک طرح سے نصیحت بھی ملی ہے کہ ہم بھی جب بھی درود پڑھیں ہم کوشش کریں کہ اگر ہم مختصر درود شریف پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی آلہ کا لفظ بھی ہم جو ہے ایڈ کر لیا کریں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آلہ کے ذریعے جو ہے نا، اس کے ذریعے آلہ پر بھی درود پڑھا جاتا ہے اور ان کے دربار پہ بھی یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے اور وہ روحیں خوش ہوتی ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وآل محمد، تو اس میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بہت زیادہ فوائد و ثمرات ہیں اور یہ پورا درود شریف بن جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر صلی اللہ علیہ محمد کی کثرت آپ کرتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی آپ اس میں آلہ کا لفظ ذکر کر کے بھی درود پڑھ لیا کریں، اس سے آپ کو جو ہے نا اس کے ثمرات نصیب ہوں گے اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت بڑھے گی اور ان روحوں کو جو ہے نا ان کی توجہات آپ کو نصیب ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگر درود شریف پڑھا جائے اس کی بہت زیادہ دنیا آخرت میں برکات نصیب ہوں گی۔ اور اسی طرح آپ اگر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس میں تو آلہ کے لفظ آتا ہے، اور صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم درود حضری میں بھی آتا ہے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی آتا ہے۔ تو اگر آپ مختصر درود پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، تو کبھی کبھی آپ اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ کے لفظ بھی پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود شریف پڑھنے کی، درود شریف لکھنے کی، درود شریف کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جو بھی ویڈیو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، کوئی پوسٹ پڑھتے ہیں، آپ اس کو لازمی شیئر کریں۔ آپ کے شیئر کرنے سے اگر کوئی درود شریف پڑھنے والا بن جائے گا تو اس کا پورا پورا ثواب آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ میں آتا رہے گا اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔